نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کثرت سے رجب اور شعبان کے روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول کو کبھی اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول مہینے کے 3 روزے تو رکھا کرتے تھے، جو ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان کے روزے ہوتے تھے۔ لیکن رجب اور شعبان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو ان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما، ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بخیر و عافیت ماہ رمضان تک پہنچا دیں۔ برکتوں کا کیا مطلب ہے؟ برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی، قیام اللیل کی، نوافل کی، روزوں کی طاقت عطا فرما۔ تو ان مہینوں میں اللہ میں برکتیں عطا فرما۔ اگرچہ اس حدیث کی سند پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، اس میں ایک راوی ہیں الزائدہ، تو ان کو بعض ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہیں، لہذا اس حدیث کی نسبت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درست نہیں ہے۔ لیکن علامہ حسمی جیسے لوگوں نے ان کو ثقہ لکھا ہے۔ بہرحال یہ اپنے معنی کے اعتبار سے جو دعا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، چاہے اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف نسبت کریں یا نہ کریں، اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ رجب میں برکتیں عطا فرما اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ بنیادی طور پر یہ ماہ رجب جو ہے یہ شعبان اور پھر رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ تو اصل میں تو سمجھیں کہ انہی کی تیاری اور ان کی عظمت اور ان کی تکریم کی وجہ سے ماہ رمضان اور پھر اس سے پہلے شعبان، ان کی تکریم کی وجہ سے ماہ رجب کی تکریم ہے۔ یہ بھی ماہ رجب کی تکریم کی ایک وجہ ہے۔ اچھا، اسی طرح علماء نے، اسلاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ ماہ رجب سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ ماہ رجب سے ہی روزوں کا اہتمام شروع ہو جاتا تھا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کثرت سے رجب اور شعبان کے روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول کو کبھی اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول مہینے کے 3 روزے تو رکھا کرتے تھے، جو ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان کے روزے ہوتے تھے۔ لیکن رجب اور شعبان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو ان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، امام احمد نے بھی اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رجب میں اور شعبان میں جب روزہ رکھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول اس کنٹینیوٹی کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیتے رجب میں، تو ہمیں لگتا تھا کہ بس اب رکھتے ہی چلے جائیں گے رمضان تک، اب چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول چھوڑ دیتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں رمضان سے پہلے تک۔ یعنی مسلسل اللہ کے رسول نے چھوڑے بھی نہیں ہیں، مسلسل رکھے بھی نہیں ہیں، کبھی چھوڑے بھی ہیں، کبھی رکھے بھی ہیں۔ لیکن ان 2 مہینوں کے اندر خاص اہتمام اللہ کے رسول سے روزوں کا ثابت ہے، لہذا روزوں کا اہتمام ان مہینوں میں خاص کرنا چاہیے۔ جس سے ممکن ہو وہ ان مہینوں میں 1 روزہ، 2 روزے، یہ جتنے ممکن ہو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان مہینوں میں روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان تو ایک سمجھیں کہ محنت کا مہینہ ہے نا، وہ تو فصل کھانے کا مہینہ ہے، وہ تو اللہ کے لطف، کرم، انعام اور اکرامات میں آپ کہیں نہانے کا اور اس برسات کو انجوائے کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہمیں بیج بونا ہے، جو فصل کاٹنی ہے، جو فصل لگانی ہے، اس کی تیاری ماہ رجب سے شروع ہو جاتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیج پر پانی دینے کا اور اس کی کاشت کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اس فصل کو کاٹ کر کھانے کا مہینہ ہے۔ یعنی رجب سے تیاری شروع ہوگی۔ اور ہمارے یہاں ایک مشہور جملہ ہے، مشہور مقولہ ہے کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ تو اگر ہم نے عبادات کا بیج بویا ہی نہیں رجب کے اندر، اور پھر شعبان میں اس پر محنت کر کے اسے پکایا ہی نہیں، تو پھر ماہ رمضان کے اندر وہ لطف نہیں آتا۔ ہاں، اگر کسی نے رجب میں، شعبان میں محنت نہیں کی، روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، رمضان میں عبادت کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، ماہ رمضان اس کا ضائع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ 1 مہینے کی بجائے اس سے پہلے سے اگر تیاری شروع کرتا ہے
تو اس کے اندر قرار، طاقت، محبت، محنت یہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا رمضان کے کہتے ہیں کہ مسلسل روزے نہیں رکھے جا رہے، ایک آدھ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اکثر تو یہ سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا عذر شرعی نہیں ہوتا۔ بہرکیف اگر یہ رجب سے کوشش ہم شروع کر دیں نا، ایک دو روزے رکھنے کی، ہفتے میں ایک دو روزے ہم نے رکھ لیے، شعبان میں کچھ تھوڑے سے بڑھا دیے، تو ماہ رمضان میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، بہت سہولت ہو جاتی ہے، عادت پڑ چکی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، قیام اللیل کرنے کی۔ تو ہمیں اس کو پریکٹس سیشن سمجھتے ہوئے یہیں سے آغاز کرنا چاہیے اور پھر اس کو ہمیں رمضان سے ملا دینا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی اس تناظر میں اور اس حوالے سے رجب کی فضیلت کہ یہ ماہ رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ اب دیکھیے اس کو اس حوالے سے کہ ماہ رجب اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب عزت والے، تکریم والے، احترام والے۔ ویسے تو سارے دن ہی اللہ کے ہیں، سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو خاص عزت، تکریم اور حرمت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تقسیم ہے وہ 12 ہے۔ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے جو 4 ہیں وہ حرمت والے ہیں، 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک مہینہ تو ہے رجب کا، اور 3 مہینے یہ متتالیات ہیں، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ساتھ ہیں، اور ایک مہینہ رمضان اور شعبان سے پہلے رجب کا ہے۔ اچھا، ان مہینوں کی تکریم کیوں ہے، ان مہینوں کی حرمت کیوں کی جاتی ہے؟ تو علماء نے اس کے بھی مختلف ریزنز لکھے ہیں، مختلف اس کے اسباب لکھے ہیں۔ یہ جو 3 مہینے نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ سمجھیں کہ حج اور سفر حج کے ایام اور مہینے کہلاتے تھے۔ اب تو ہمارے یہاں سفر بہت تیز ہو گیا ہے، جہاز میں بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بس سمجھیں کہ حج کے جو ہمارے معمولات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہینہ مہینہ پہلے قافلے روانہ ہوتے تھے حج کے لیے، تو ذی قعدہ سے روانہ ہوتے تھے، ذی قعدہ سے تیاری شروع کرتے تھے، ذو الحجہ میں جا کر پہنچتے تھے، حج کرتے تھے، پھر حج کے ایام گزارنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے تھے تو پہنچتے پہنچتے محرم ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے بیچ والا مہینہ حج کا ہے، اس سے آگے اور پیچھے والے جو مہینے ہیں یہ سفر حج کے قافلے آ رہے ہوتے تھے، حج کے قافلے پہنچ رہے ہوتے تھے، تو اس لیے ان مہینوں کی بڑی تکریم ہے۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں عموماً لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر شعبان میں لوگ رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان کے بعد پھر شوال، اور بس سمجھیں کہ اس کے بعد پھر حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور رجب کے مہینے میں لوگ کثرت کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو 3 مہینے ہیں وہ حج کے لیے لوگوں کے ہوتے تھے، حج اور سفر حج۔ تو اس لیے لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل بھی نہیں کرتے تھے۔ جو کفار و مشرکین تھے وہ بھی اپنے اسلحے، اپنا سارا ساز و سامان رکھ دیا کرتے تھے، جنگ و جدل بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اب قرآن کریم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ 4 مہینے تکریم کے ہیں، حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا قیم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ویسے تو اپنی جانوں پر ظلم کسی دن بھی نہ کرو، لیکن ان 4 مہینوں کا ذکر کر کے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان 4 مہینوں میں اعمال کا اجر، اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کا جو عکس ہے، یعنی اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ان مہینوں کے اندر برائی کا، گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو نیک کام کرنے والا ہے اس کو اجر بڑھ کر ملتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برا کام کرنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ دور ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ تو جب نعمت کی، اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے اس کی بے قدری ہوتی ہے، اس بے قدری کی وجہ سے گرفت بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے،
یہ واقعہ لکھا ہوا ہے محدثین نے، امام ابو داؤد نے بھی اپنے سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، سنن ابو داؤد کے اندر، کہ ایک صاحب آئے، باہلی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، باہلی نسبت کے ساتھ وہ معروف تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے کہا کہ رسول اللہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہجرت سے پہلے آپ کے پاس مکہ میں آیا تھا، باہلی نسبت سے میں مشہور ہوں، اب آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو اچھے خاصے تر و تازہ تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب سے میں آپ کے پاس سے ہو کر گیا ہوں، آپ کا عمل دیکھا ہے، تو بس اس کے بعد صرف میں رات میں کھاتا ہوں، دن بھر میں روزہ رکھتا ہوں، یعنی مستقل روزہ رکھنا میرا معمول بن گیا ہے، میں مسلسل روزے سے رہتا ہوں، میں صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی افطار کے وقت کھاتا ہوں، اس کے بعد میں مستقل روزے سے رہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کرو، کچھ تم اپنی جان کے لیے اور اپنے جسم کے لیے کھایا کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو. ایسا نہ کیا کرو صرف تم رمضان کے روزے رکھو بس، اور روزے مت رکھو، اور اگر نفل روزہ رکھنا ہے تو ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو بس. اب یہ اللہ کے رسول کے جو احکام ہے یہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے. بعض اوقات لوگوں کی ضروریات، حاجات، ان کی صحت کے حساب سے بھی اللہ کے رسول نے احکام تجویز فرمائے. تو فرمایا کہ ایک روزہ رکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت ہے، ایک روزے سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، کچھ بڑھا دیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور طاقت ہے، کچھ اور بڑھا دیں؟ تو فرمایا کہ اچھا ہر مہینے میں تم 3 روزے رکھ لیا کرو. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور بڑھا دیں؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رمضان کے روزے پورے رکھو، رجب اور شعبان کے روزے کبھی رکھا کرو کبھی چھوڑا کرو، کبھی رکھا کرو کبھی چھوڑا کرو، کبھی رکھا کرو کبھی چھوڑا کرو، یعنی کچھ روزے رکھ لیا کرو، کچھ روزے چھوڑ دیا کرو. اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے تھے تو اللہ کے رسول کی مٹھی بند ہو رہی تھی اور کھل رہی تھی. اللہ اکبر، کیا منظر ہو! یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح کی اس کی تعبیر ہوگی کہ کبھی رکھ لیا کرو کبھی چھوڑ دیا کرو، رکھ لیا کرو چھوڑ دیا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری پیاری فرامین پر اور پیارے پیارے اعمال پر اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رجب کے رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہم سب کو مستفیض اور متمتع فرمائے.